السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ ذات نشاں۔ وقت کی بھیڑ میں نشاں کی تلاش کر، مل جائے جہاں وہ کائنات تلاش کر۔ ذرا برابر بھی کسی سے مشابہت نہ رکھتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا کردار تلاش کر۔ نہ رہ تو بھی کسی سے پیچھے، آگے بڑھ، زندگی میں بلند کوئی ایسا مقام تلاش کر۔ دور حال میں ذلت سے بچاؤ ہو تیرا، جا کوئی ایسا راہ فرار تلاش کر۔ بھولنا مقصد جو تو ایک دن پالے فتح، وقت کی بھیڑ میں ذات نشاں تلاش کر۔ امریکہ، کیلیفورنیا۔ تاریخ تھی 4 اگست، دن تھا پیر کا۔ سان فرانسسکو میں آج بارش برس رہی تھی۔ سڑک پر ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ اسی طرح سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ سیاہ لبادے میں ملبوس چہرہ جھکا اور چھپا ہوا تھا۔ لبادے کے باعث وہ بھیگا نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے سرک جانے کے بعد وہ دوبارہ اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ اسی جگہ پر پہنچ کر کتاب کو ہلکا سا پیچھے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اس نیم اندھیر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ماحول پرسکون اور خاموش تھا۔ لیون کمپیوٹر کے قریب بیٹھا برگر کھا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں کمپیوٹر پر چلتی ایک فلم پر مرکوز تھیں۔ مہران کے قدموں کی چاپ سن کر بھی اس کی حرکات میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مہران اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا کام، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ لیون نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا، پھر اسے دیکھتے ہوئے برگر کا ایک نوالا لیا اور آہستہ سے چباتے ہوئے مزے لینے لگا۔ وہ دانستہ طور پر مہران کو تنگ کر رہا تھا۔ بہت مزیدار ہے، یقین کرو۔ مہران نے ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کا نوالا ختم ہونے کا انتظار کیا۔ لیون نے دوسرا نوالا لیا اور وہی حرکات دہرانے لگا۔ مہران ذرا سا آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا چاہتے ہو کہ اس برگر کے ختم ہونے سے پہلے تمہارا چہرہ سرخ اور ناک سوجی ہوئی ہو؟ لیون کے چباتے دانتوں نے لمحے بھر کے لیے اپنی حرکات چھوڑ دیں، پھر وہ مسکرایا۔ وہ ایسے ہی کسی جملے کی توقع کر رہا تھا اور وہ اس طرح کے جملے سننے کا شوقین تھا۔ اس نے ساتھ لگا دراز کھول کر کاغذات نکالے اور اسے تھما دیے۔ برگر ایک طرف کر کے بولنا شروع کیا۔ مہران اب کاغذات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ لڑکی امیرہ حیات پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی رہنے والی ہے۔ اس نے کسی جی سی یونیورسٹی سے BS انگلش کیا ہوا ہے۔ اردو انگلش لٹریچر کی رائٹر ہے۔ عمر 24 کے قریب ہے۔ اس کا ایک جڑواں بھائی اشر ہے اور اس نے ای-کامرس کیا ہوا ہے۔ ماں وفات پا چکی ہیں اور باپ جج ہے۔ زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں، مڈل کلاس ہیں۔ رشتہ داروں کی تعداد بہت مختصر ہے۔ قریبی دوست اقرا کیانی۔ اس کے انسٹاگرام پر 2 اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ ہے۔ بس یہی معلومات ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تمہارا کسی سے رابطہ ہوا؟ میں نے اس کی دوست کو لڑکی بن کر ریکویسٹ بھیجی ہے، لیون نے شوق مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہران نے کاغذات کو درست کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو کون بولے گا؟ لیون نے اکتا کر کہا۔ میری خاطر امیرہ کی دوست کے آگے لڑکی بننے کا شکریہ، جبکہ میں جانتا ہوں یہ کام بھی تم نے فلیکس مارنے کے لیے کیا ہے۔ میں اس ساری انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، اس پہ شکریہ کون بولے گا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو پھر خود کر لیتے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ کرتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ برگر کھاؤ برگر۔ وہ جانے کے لیے مڑا جب ان دونوں کو ہیل پر چلتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کلارا تھی۔ کیسے ہو لون ولف؟ لون ولف ایک انگریزی کا لفظ ہے۔ اس سے مراد وہ انسان جو اکیلا رہنا پسند کرے یا اپنے کام سے کام رکھے۔ مہران نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو میں ٹھیک ہوں۔ کلارا چل کر میز تک آئی، پھر مڑ کر اسے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی بیماری کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کلارا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جیسے وہ اسے جانچ رہی ہو۔ کوئی بیماری نہیں ہے، سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ کینسر غیر ضروری ہوتا ہے؟ لیون بے اختیار تھم گیا۔ کینسر؟ کیا اس نے ٹھیک سنا تھا؟ میں نے کہا سب غیر ضروری ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں کینسر ہے؟ کیا مطلب؟ یہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ لیون ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اسے ٹیسٹیکولر کینسر ہے، کلارا نے لیون سے کہا اور لیون کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ ابھی صرف علامات ظاہر ہوئے ہیں، مہران نے پرسکون ہو کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ یہ صرف ہے لون ولف؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا مہران؟ لیون اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اوور ری ایکٹ کرنا بند کرو یار، مہران نے اکتا کر کہا۔ وہ اس شخص کو کیسے بتاتا کہ یہ بات اس کے لیے چھوٹی صحیح لیکن لیون کے لیے بہت بڑی تھی۔ پاکستان، لاہور۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور وہ ہنوز اپنے کمرے پر بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی جب کمرے کی خاموشی میں اس کے بجتے فون نے خلل ڈال دی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کون ہے؟ وہ سوئی ہوئی آواز میں بولی۔
میرو یار تم اب تک سو رہی ہو؟ فون کی دوسری جانب سے کوئی بولا۔ اقرا کیلنڈر دیکھو یار، آج اتوار ہے، کمرے کی لائٹ بند کرو اور تم بھی سو جاؤ۔ اقرا اپنے اپارٹمنٹ میں کھڑی ڈبل روٹی پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کی بات پر اقرا نے آنکھیں گھمائی۔ نہیں اٹھو، ابھی ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کل کا پروگرام بنا لو، ابھی میں سو رہی ہوں۔ کل سیل ختم ہو جائے گی۔ سیل؟ ہاں، سفائر پر 50% کی سیل لگی ہے۔ کیا کہہ دو کہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے۔ او مائی گاڈ! امیرہ اٹھ بیٹھی۔ چلو اب اس بارے میں مجھے بتاؤ، امیرہ نے کہا۔ 3 پیس برانڈڈ کپڑوں کی 50% کی سیل میرو، اور بتاؤ، وہ جوش میں آ کر بولی۔ کبھی نہ ختم ہونے والا اسٹاک میرو، سننے میں اچھا لگ رہا ہے، اور بتاؤ تمہارے فیوریٹ کلر کے کرتے۔ بولتی جاؤ، شٹ اپ، اٹھو اور تیار ہو، آدھے گھنٹے بعد میں تمہیں گھر باہر ہوں گی۔ نہ باہر آئی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی، اقرا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ امیرہ نے ہنس کر فون رکھا اور گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ سرمئی جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اقرا گاڑی میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اقرا کے بال گہرے اور کندھوں تک پہنچتے تھے، دیکھنے میں امیرہ سے زیادہ خوبصورت اور دودھیا رنگت کی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے گزر کر کندھوں پر ہی موجود تھا۔ امیرہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور اقرا نے گاڑی چلانا شروع کی۔ کیسی ہو؟ امیرہ نے اپنے پرس سے فون نکالتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اور تم بھی ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ کتنا کیش ہے تمہارے پاس؟ امیرہ نے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنا کہ اپنے لیے 5 جوڑے خریدے جا سکیں، اقرا نے مسکرا کر کہا۔ غلط، اتنا کہ اپنے لیے 4 اور میرے لیے 1 جوڑا خریدا جا سکے۔ یاد رکھو آخری بار میں نے تمہیں لے کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لینا غریب لڑکی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سیل میں موجود کپڑے پکڑتی جا رہی تھیں۔ جو سوٹ پسند آتا وہ کسی کو پکڑنے نہ دیتی۔ اس سے پہلے کوئی کپڑے پر ہاتھ رکھتا وہ دونوں کھینچ کر پکڑ لیتی۔ اپنے مطلوبہ جوڑے لینے کے بعد وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے تھیلے پیچھے رکھے اور بیٹھنے لگی جب ان کی نگاہیں ایک جوڑے پر پھسلی۔ امیرہ کی آنکھیں کھل گئیں اور اقرا کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور سب سے منفرد تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی ایک عورت وہاں وہی جوڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں وہ سوٹ اس عورت کو لے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لپکی تھیں۔ اقرا اور امیرہ نے کپڑا جا کر ایک طرف سے پکڑا اور اس عورت نے دوسری طرف سے کھینچا۔ یہ میں نے پہلے دیکھا ہے، امیرہ اور اقرا نے ایک ساتھ کہا۔ لیکن میں پہلے ہی آ پہنچی، عورت نے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوڑے کی سلائی خراب ہو گئی۔ وہ دونوں بیک وقت رکیں، اطراف میں نظریں دہرائیں اور پھر ایک ساتھ گاڑی کی جانب بھاگی۔ اقرا نے چابیاں امیرہ کی طرف پھینکی، امیرہ نے پکڑ کر گاڑی چلائی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ وہ عورت بھی موقع پا کر فرار ہو چکی تھی۔ آج کچھ بھی نہیں ہوا اقرا۔ بالکل، میں تو کچھ خریدنے نہیں گئی۔ میں تو کپڑے بالکل نہیں خریدتی ہوں، امیرہ نے کہا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے کیا ہوتے ہیں۔ امیرہ نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا اور ابرو اٹھایا۔ اب یہ زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے امیرہ نے جب سامنے دیکھا تو اپنے آگے ایک سیاہ گاڑی دیکھ کر بے اختیار بریک لگا۔ اس کی گاڑی اور سیاہ گاڑی ایک ساتھ رکی تھیں۔ اقرا نے تھوک نکلا اور امیرہ کی طرف دیکھا۔ دوسری گاڑی سے ایک جوان شخص نکل کر باہر آیا تو امیرہ بھی باہر نکل آئی۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے اختیار رکی۔ اقرا بھی اپنی جگہ جامد ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ قاسم ہے۔ کون قاسم؟ قاسم احرام، ایک وکیل، میرے بابا اسے جانتے ہیں۔ یہ جو آپ نے میری گاڑی کو ٹھوکر ماری ہے، اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ اقرا بغیر پلک جھپکائے اس وضعی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ غلطی سے ہوا ہے، امیرہ نے کہا۔ غلطی سے ہی آپ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنے کے بجائے ہنس رہی تھی، ہے نا؟ جی یہی تو غلطی ہوئی ہے کہ ہم ہنس رہے تھے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ لگ تو نہیں رہی۔ اب کیا میں یہاں رو کر دکھاؤں؟ میں جب کہہ رہی ہوں کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، اقرا نے لقمہ دیا۔ اور جو میری گاڑی کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ قاسم نے ابرو اٹھایا، وہ مزے لے رہا تھا۔ اقرا امیرہ کے درمیان لمحے بھر کے لیے نگاہوں کا تبادلہ ہوا، پھر دونوں نے اس کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ امیرہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور چیک بک نکالی، اس پر کچھ الفاظ گھسیٹے اور اسے پھاڑ کر فولڈ کرتی اس کی طرف واپس آئی۔ اسے دینے کے بجائے اس نے چیک گاڑی کے اوپر رکھ دیا۔ یہ رقم ہے، آپ اپنی گاڑی ٹھیک کروا لیں اور ہم واقعی معذرت خواہ ہیں آپ کے نقصان کے لیے، وہ ندامت سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، قاسم نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ امیرہ نے جلدی سے اقرا کا ہاتھ پکڑا جو اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امیرہ اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے چلانا شروع کر دی۔ تم نے کہا تمہارا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا، تو تم نے اسے چیک کیسے دیا؟ اقرا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں نے رقم لکھ دی ہے لیکن سائن نہیں کیے، امیرہ نے بڑے سکون سے کہا۔ اقرا نے بے اختیار گردن موڑ کر امیرہ کو دیکھا۔ اس طرح کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ کیا؟ پس منظر میں قاسم نے چیک اٹھا کر دیکھا تو اس میں رقم موجود تھی مگر سائن نہیں تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ احمق لڑکی، وہ بڑبڑا کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی تو وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آج اسے فواد سے ملنے جانا تھا۔ آج ہی خریدے جوڑوں میں سے ایک اچھا جوڑا نکالا اور زیب تن کر لیا۔
گھنگریالے بالوں کو سنوار کر ہاف کیچ میں مقید کیا، دوپٹے کو اچھے سے کندھوں پر پھیلا لیا۔ وہ مسکرائی تو اس کے رخسار کے گھڑے واضح ہوئے۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو اسے وہ پہلی نظر میں ہی نظر آ گیا۔ وہ آگے بڑھی۔ فواد اس کے قریب آنے پر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ ٹی شرٹ پر مہرون ٹائی پہنے بلانڈ پینٹ کے ساتھ وہ وجیح لگ رہا تھا۔ امیرہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ امڑ آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ امیرہ نے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد فواد بھی بیٹھ گیا۔ شکریہ آنے کے لیے، مجھے اچھا لگا کہ آپ آئیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے؟ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، فواد نے بغیر کسی دقت کے کہا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے امیرہ نے بے اختیار نظریں پھیر لی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سرخ ہوئی۔ فواد نے مینیو اس کی طرف بڑھایا۔ چند لمحوں بعد جب ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو فواد مکمل طور پر امیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ امیرہ سیدھی ہو بیٹھی۔ جی کہیے، اس نے کہا۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ امیرہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ یہی توقع کر رہی تھی، مگر وہ متعجب اس طرح ہوئی جیسے یہ سب غیر متوقع تھا۔ فواد نے بھی ٹھہر کر اس کے تاثرات کو جانچا، پھر بولنا جاری رکھا۔ میں نے جس دن آپ کو بالکنی میں کھڑے دیکھا، مجھے آپ تب ہی سے اچھی لگنا شروع ہو چکی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگتی جا رہی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، اور مختصر یہ کہ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فواد نے گہرا سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ امیرہ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ بولے کیا۔ دل تھا کہ رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ آپ کچھ بول نہیں رہیں؟ اس کی مستقل مزاجی سے پریشان ہو کر فواد نے نرمی سے پوچھا۔ امیرہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملا کر رگڑنے لگی۔ میں کیا بولوں؟ وہ نروس لگ رہی تھی۔ فواد مسکرایا۔ آپ کچھ نہ کہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاں ہی کہیں، آپ سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہیں، بس آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی، فواد نے کہا۔ اب امیرہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فواد نے دھیمی آواز میں پوچھا، امی کو کہوں کہ ماموں سے بات کریں؟ امیرہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہولے سے اس بات میں ہلایا۔ فواد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ گھر واپس آئی تو اس چہرے سے نہیں آئی تھی جس چہرے سے وہ گئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ رخسار کے گھڑے واضح طور پر گہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی جب اشر نے راستہ روک لیا۔ وہ سفید گول گلے والی شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر گرے تھے۔ کہاں گئی تھی؟ اشر نے اسے مصنوعی مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے دیکھا۔ ریسٹورنٹ گئی تھی، فواد سے ملی وہاں پر، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ مسکرانا تھوڑا کم کیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے کہ اشر کو باز کروا لو، وہ بہت فضول خرچی کرتا ہے۔ امیرہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ ہیں یہ کہا اس نے؟ میں اس کا تو نہیں کھا رہا۔ اس ابا کے بھتیجے کو تو میں اس گھر میں حاضری بند کرواتا ہوں۔ امیرہ ہنس دی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے اس نے، تم صرف اپنے اوپر خرچتے ہو اور کسی اور کو دیتے ہوئے سب سے غریب تم ہو۔ ہاں اپنے اوپر خرچتا ہوں۔ میرے ابا حضور کے تو اناج کے کارخانے ہیں نا کہ میری جیب میں ہر وقت کروڑوں موجود ہوتے ہیں۔ اشر نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے طنز کیا۔ امیرہ پھر سے ہنسی اور ایک طرف ہو کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرا ایک کام کر دو۔ اشر نے اسے روکا۔ اب کیا ہے؟ امیرہ نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سر کی مالش کر دو، میری اچھی بہن ہوگی، پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے۔ امیرہ کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اچھا کر دیتی ہوں، آؤ، وہ کہہ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اشر نے اسے تعجب سے دیکھا۔ عام حالات میں اس کی 200 منتیں کرنی پڑتی، اسے نوڈلز بنا کر دینے پڑتے اور اس کی ویڈیوز پر آئے فضول تبصرے دیکھنے اور پڑھنے پڑتے، پھر جا کر وہ مالش کرنے کے لیے راضی ہوتی۔ کیا آج کچھ خاص ہوا تھا؟ کچھ دیر بعد وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے اشر زمین پہ بیٹھا اپنی پشت اس کی طرف کیے فون چلا رہا تھا۔ امیرہ کی انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں اور ذہن کچھ دیر پہلے ہوئے فواد کے ساتھ گفتگو میں گم تھا۔ جب اس نے اشر سے پوچھا، یہ فواد کا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بابا کی منہ بولی بہن کے بیٹے کے علاوہ کیا ہے؟ کس نے کہا وہ بابا کی منہ بولی بہن ہے؟ پھر کیا ہے؟ امیرہ نے رک کر پوچھا۔ ستیلی بہن، اشر نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا ہاں، مجھے بابا جان سے پتہ چلا کہ جب وہ 7 سال کے تھے تب ہمارے دادا جان نے دوسری شادی کی تھی اور اس دوسری شادی سے غزالہ آنٹی ہوئی تھی۔ ان کی شادی بھی بابا سے 3 سال پہلے ہوئی۔ ویسے دادا جان کا حوصلہ ہے، میرا بس چلے تو میں ایک بیوی بھی نہ رکھوں، خرچہ ہی بہت ہے۔ امیرہ نے اس کے سر کی طرح دیکھا اور ایک چپیٹ لگائی۔ تمہارا بس چلے تو تم خود بھی مر جاؤ، تمہارا بھی اتنا خرچہ ہے، بھکاری۔ یہ تو بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ چند لمحے سرک گئے جب امیرہ نے اشر کو دوبارہ مخاطب کیا۔ شہری، تمہیں کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ کسی میں دلچسپی یا محبت نہیں رہی؟ توبہ کرو بہن، لڑکیاں ہوتی ہی شور اور محبوب کا خرچہ کروانے کے لیے پہلے کہیں گی کہ گجرا لا کر دو، اگلے دن کہیں گی کہ فلاں برانڈ پر سیل لگی ہے، پیسے دو، میں اپنے لیے پتہ نہیں کیسے پیسے ابا جی سے نکلواتا ہوں۔
اب کی بار امیرہ کا دل کیا کہ اسے دھکا دے دے۔ بہت ضبط کے ساتھ وہ دانت پیس کر بولی، اشر تم ہاں یا نہیں میں بھی جواب دے سکتے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، میں اس طرف فی الحال دھیان نہیں دے رہا۔ امیرہ نے سر ہلایا۔ اس کی انگلیاں ہنوز اشر کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ اسے امید تھی کہ اشر پوچھے گا کہ امیرہ نے اس سے یہ سوال کیوں کیا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ یہ بھی ٹھیک تھا۔ اشر نے مالش کے دوران اپنا سر پیچھے اس کی گود میں رکھ کر لمحے بھر کے لیے آنکھیں موند لیں۔ تم سے ماما کی مہک آتی ہے امیرہ، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ امیرہ نرمی سے مسکرا دی۔ تاریخ تھی 11 مئی، دن تھا اتوار کا۔ وہ سیاہ لبادے میں ملبوس آج ہفتے بعد پھر چرچ میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں اسی آدمی کو دیکھا جو وہاں کا پادری تھا۔ آدمی وہاں کھانا بانٹ رہا تھا۔ مہران نے دیکھا کہ لوگ وہاں قطار در قطار موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو کر آگے آ رہے تھے اور پادری خوراک ان کو تھما رہا تھا۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی رسم چل رہی ہو۔ پادری نے پہلے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس شخص کے ہاتھ میں رکھا اور پھر اسے وائن کا ایک کپ تھمایا۔ وائن شراب کی ایک قسم ہے جو انگور کے رس سے بنائی جاتی ہے۔ عیسائیت میں انگور کا رس یا وائن کا استعمال چرچ میں کیا جاتا ہے۔ اسی دوران مہران نے پادری کو کہتے سنا، مسیح کا جسم تمہارے لیے دیا گیا، مسیح کا خون تمہارے لیے بہایا گیا۔ پھر اس پادری کی نظر مہران پر ٹھہری اور اس کی نگاہوں میں شناسائی چمکی۔ وہ مسکرا کر مہران کی طرف بڑھا اور اسے خوراک تھمانے لگا۔ مہران نے جذبات سے عاری چہرے کے ساتھ منع کرنا چاہا، مگر پادری نے اسے پھر بھی خوراک تھما دی جو اس نے بغیر کچھ کہے نگل لی۔ پادری نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ کیسے ہو بچے؟ پادری نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مہران نے جواب دیا۔ پچھلی بار تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اس عقیدے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے متعلق معلومات چاہیے۔ پادری مسکرایا، وہ سمجھ رہا تھا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پادری نے بڑی سہولت سے کہا۔ آپ سب اتوار کے دن ہی کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا عبادت کے لیے کوئی مخصوص دن مقرر کیا ہوا ہے؟ نہیں، عبادت کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو جب چاہے یہاں آ کر پریئر پرفارم کر سکتا ہے۔ تو آج کا دن خاص ہے کیونکہ اس دن یسوع نے اپنی قربانی دی تھی، اس لیے اس کی یاد میں سب اتوار کو اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ کھانا بھی کوئی رواج ہے؟ گانا گانے عبادت کے بعد ہم آپس میں روٹی کا ٹکڑا اور انگور کا رس سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ انجیل کی کتاب بائبل میں 26:26-28 ہے کہ یہ یسوع نے روٹی لی، شکر کیا، توڑی اور کہا کہ یہ میرا جسم ہے اور تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یاد میں یہ کیا کرو، اور پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خون ہے، نیا عہد جو بہتوں کے لیے بہایا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ سب کے لیے بہت مقدس ہوتا ہے اور اس روٹی کے ٹکڑے کو مسیح کے جسم اور وائن یا انگور کے رس کو مسیح کے خون سے تشبیہ دی جاتی ہے، پادری نے نرمی سے سمجھایا۔ مہران نے الجھ کر پادری کو دیکھا مگر چہرہ ہنوز بے تاثر تھا۔ یسوع کا خون اور جسم کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی خدا کے بیٹے کا خون پینا اور جسم کھانا ظاہر کر رہے ہیں؟ مہران نے پوچھا۔ جب یسوع نے یہ خود فرمایا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی نہیں، جبکہ یہ سب تو ہم یسوع کی یاد میں کرتے ہیں۔ مہران نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر پوچھا، شراب آپ کے عقیدے میں حرام ہے یا حلال؟ شراب حرام ہے، لیکن اگر یسوع کی یاد میں اسے پیا جائے جیسے ہم پی رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے مزے یا راحت کے لیے پینا جائز نہیں۔ رقص کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ رقص کے متعلق حرام یا حلال کا سخت اصول نہیں ہے۔ عبادت کے دوران رقص کچھ چرچز میں جائز اور کچھ میں ناجائز ہے، لیکن سماجی تقریبات میں رقص جائز ہے، بشرط یہ کہ اخلاق اور تقدس کا خیال رکھا جائے اور اس کا مقصد بھی فقط دل سے خوشی، روحانی اظہار اور سماجی اتحاد ہو۔ کچھ چرچز میں کیا اصول مشترکہ نہیں ہیں؟ نہیں، عیسائیت میں دیگر مذاہب کی طرح فرقے موجود ہیں جو تو تعلیمات مختلف ہو سکتی ہیں مگر علم کی کثیر تعداد مشترکہ ہے۔ آپ کس فرقے سے ہیں؟ مہران نے پادری کو بغور دیکھا۔ میں پینٹ کوسٹل چرچ سے ہوں۔ اس کے متعلق مزید معلومات کیا ہیں؟ ہم پینٹ کوسٹل چرچ سے ہیں۔ یہاں ہم خدا کی عبادت پریئرز اینڈ ورشپ کے ذریعے کرتے ہیں۔ روحانی خوشی کے اظہار کے لیے کبھی ہلکا سا رقص بھی ہوتا ہے اور عبادت کے بعد کمیونٹی میل کے ذریعے سب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور میں یہاں سینئر پریسٹر ہوں، سب سے بڑا پادری۔ مہران نے آہستگی سے سر ہلایا، وہ سمجھ رہا تھا، پھر ہلکا سا اس کی طرف مڑا۔ اگر کوئی عیسائیت میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ بیپٹزم۔ بیپٹزم؟ ہاں، اس سے مراد ہے پانی میں غوطہ دینا۔ جب کوئی دوسرے مذہب سے عیسائیت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلا مرحلہ بیپٹزم ہی ہے۔ اس میں آپ کو پانی میں ایک غوطہ دینا ہوتا ہے، جس سے مراد ہے کہ آپ غوطے کے بعد بالکل صاف ہو گئے ہیں اور آپ کے پرانے گناہ دھل کر معاف ہو گئے ہیں، اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اس طرح ڈبویا جاتا ہے، یا کچھ فرقوں میں بس اس کے سر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ شروع سے ہی عیسائی رہے، اور کچھ فرقوں میں بس اس کے سر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ شروع سے ہی عیسائی رہے،
اور کچھ فرقوں کا ماننا ہے کہ جب انسان جوان ہو یہ عمل تب کیا جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ اسے عیسائیت میں داخل ہونا ہے یا نہیں۔ یہ رسم کب سے چلتی آ رہی ہے؟ کیا تاریخ میں اس کا بیان ہے؟ ہاں، عیسائی عقیدے کا آغاز پہلی صدی عیسوی میں یسوع کے بعد تقریباً 30 سے 33 عیسوی کے دوران ہوا، اور بیپٹزم کا آغاز جون سے ہوتا ہے۔ جون سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ پادری نے بولنا جاری رکھا، یہ یسوع کے زمانے سے کچھ پہلے شروع ہوا۔ جون لوگوں کو دیر دن کے دریا میں پانی سے بیپٹزم دیتے تھے تاکہ گناہوں سے توبہ کریں اور نئی زندگی کی شروعات کریں۔ پھر خود یسوع نے بھی جون کے ہاتھوں بیپٹزم لیا، جس کا واقعہ انجیل میں درج ہے۔ جب یسوع کو آسمان پر اٹھایا گیا، شاگردوں نے تبلیغ شروع کی تو بیپٹزم ان کا پیغام کا مرکزی حصہ بن گیا، اور بائبل کی کتاب اعمال رسول میں کئی جگہ ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ فوراً بیپٹزم لیتے تھے۔ اس طرح بیپٹزم شروع سے ہی عیسائیت میں داخل ہونے کا پہلا عمل مانا جاتا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل تصدیق ہے۔ اس سے مراد ایمان کی پختگی اور روح القدس کو قبول کرنا ہے۔ پادری دعا کرتا ہے، تیل پیشانی پر لگایا جاتا ہے جو روح القدس کی مہر سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود شعوری طور پر عیسائی ایمان کی تصدیق کرے اور چرچ کی برادری میں پختہ رکن بنے۔ یہ کچھ اعمال ہیں۔ اس کے بعد کا تو ساری عبادت اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے۔ مہران نے ہولے سے سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، مہران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پادری نے نرمی سے سر ہلایا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ اب آگے کا کیا لائحہ عمل طے کیا ہے؟ ابھی میں مزید مذاہب کی تعلیم لینا چاہتا ہوں۔ کم جو مجھے حق سچ معلوم ہوا میں اس کا انتخاب کروں گا۔ پادری نے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں، میری دعا ہے کہ یسوع تمہیں کامیاب کرے۔ مہران نے شکریہ ادا کیا، چرچ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس کی نگاہ ایک بچی پر گئی جو گلاب کا پھول اٹھائے سڑک کے کنارے غالباً اپنے والد کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب پھول اس کے ہاتھ سے پھسلا اور کسی اور کے قدموں تلے کچلا گیا، قریب تھا کہ بچی رو پڑے کیونکہ اس کی آنکھیں بھر آ رہی تھیں اور ہونٹ باہر نکلنے کو تھے جب ہوا کے ایک جھونکے سے اس کے اوپر سایہ دار درخت ہلا اور بے اختیار لگے پھولوں کی بوچھار کر دی۔ بچی کھل اٹھی، جھک کر زیادہ سارے پھول اٹھا لیے۔ اگر اس کا ایک پھول گیا تھا تو اسے اس کے بدلے زیادہ اور بہتر ملا تھا، اور اب تو مہران کو بھی لگنے لگا تھا کہ کوئی قوت ہے جو اس دنیا سے برعکس اور بہت آگے ہے، جس کے بنا کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ مہران نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، "Who are you؟" جواب ہر شے میں واضح ہے۔ جواب قدرت کے ہر نقشے میں واضح ہے۔ جواب اسے ملنے والا تھا اور وہ اپنے مقصد کے قریب جا رہا تھا، بہت قریب۔ اور زمین میں اور آسمان میں ہر شے میں اس کی نشانی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ صوفے پر بیٹھی قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ تھا اور چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ غالباً وہ نماز ادا کر کے بیٹھی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اس نے قرآن مجید بند کیا، اسے عقیدت سے بوسہ دیا اور سینے سے لگا کر ہاتھ پھیلا لیے اور دعا کرنا شروع ہوئی۔ سر آسمان کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب سے عظیم ہے، میری مدد فرما یا اللہ۔ میں کل ہی ہدا بیوٹی کا جو میک اپ لے کر آئی ہوں وہ میری اسکن کو متاثر نہ کرے، پلیز میرے 5000 ضائع ہو جائیں گے۔ یا اللہ، اشر کو ہدایت دے، اس کے دماغ میں کچھ ڈال دے، کچھ بھی ڈال دے، بس ڈال دے۔ میں ویسے بہت شدید قسم کا ہرٹ ہوا ہوں۔ وہ دعا کے نصف میں تھی جب اسے اشر کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ اشر دروازے کی اوٹ سے ٹیک لگائے کھڑا مصنوعی پریشان شکل بنائی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا نے عام سے انداز میں پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ٹاپ فلور دماغ میں کچھ نہیں ہے؟ مجھے صرف لگتا نہیں ہے، حقیقت ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ عرض کرنا پسند کرو یہاں کیوں تشریف لائے ہو؟ پھپھو اور فواد آئے ہیں، نیچے آؤ، تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ امیرہ تھم گئی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ سچ میں؟ ہاں، بس میں دعا پوری کر کے آ رہی ہوں۔ اشر نے سر ہلایا اور واپس نیچے چلا گیا۔ امیرہ نے اٹھتے ہوئے دعا مکمل کی، قرآن پاک کو آخر میں پھر سے بوسہ دے کر الماری میں رکھ دیا۔ یا اللہ، مجھے جنت عطا فرمانا، وہ ہمسایوں کی جنت فاطمہ نہ دے دینا۔ مجھے مومنوں والی جنت چاہیے اور فواد کی امی کوئی اچھی خبر لے کر آئی ہوں، بس میرے حق میں بہتر کرنا، آمین ثم آمین۔ وہ نیچے پہنچی تو وہاں فواد عزیز صاحب کے ہمراہ بیٹھا مسکرا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اشر سیڑھیوں کے پاس کھڑا بازو سینے پر باندھے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی غزالہ آنٹی نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ تذبذب سے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ غزالہ آنٹی نے اسے شانوں سے تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بے اختیار نرم پڑ گئی۔ بس بھائی، اب مجھے میری امانت دے دیں، میں امیرہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ آنٹی نے امیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت امید سے عزیز صاحب کو دیکھا۔ امیرہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔
وہ متعجب تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر عزیز صاحب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں غزالہ تو فواد بہت اچھا بچہ ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں امیرہ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اشر نے مسکرا کر چپس کی پلیٹ اٹھا لی اور دلچسپی سے امیرہ کو دیکھنے لگا۔ اب سب کی توجہ امیرہ پر مرکوز تھی۔ وہ اپنے اوپر فواد کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے اختیار نروس ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ سوچنے کے لیے وقت لے لو، غزالہ آنٹی نے شفقت سے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ اشر اور عزیز صاحب فواد سے گفتگو میں محو تھے۔ غزالہ آنٹی فون پر بات کرنے لگ گئیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹانگوں میں شدید درد اور آنکھیں نیند کے باعث بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ لیٹی جب اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے اکتا کر فون بغیر دیکھے اٹھا لیا۔ آنکھیں بند تھیں۔ ہیلو، کون ہے؟ یہ کوئی وقت ہے کسی سے بات کرنے کا؟ 12 بج رہے ہیں، حد ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ لیکن میرے تو یہاں 9 بج رہے ہیں، دوسری جانب کسی نے بہت سکون سے کہا۔ آواز کھردری اور مردانہ تھی۔ امیرہ نے آنکھیں کھول لیں اور سیدھی ہو کر کمر کے بل لیٹ گئی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو وہی غیر شناسا نمبر اور نیچے پیرس لکھا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ کوئی خیر خواہ ہو۔ دوسری طرف آدمی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا بات ہے محترمہ، اب آپ ہمیں ہماری آواز سے بھی پہچاننے لگی ہیں۔ بھائی، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں یہاں پانے کی جدوجہد میں لگا ہوں اور تم چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ کیا پانے کی؟ تمہیں؟ او ہیلو، میں کوئی گڑیا نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں۔ گڑیا تو بے جان ہوتی ہے، تم تو جاندار ہو اور کسی کی جان ہو۔ وہ لمحے کے لیے تھم گئی، پھر فوراً سے جواب دیا۔ میری منگنی ہو رہی ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی، تو اب مجھے تنگ نہ کرو۔ کس سے؟ وہ فواد سے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے گا اور وہ تمہاری دولت کے پیچھے ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہارے بارے میں ہر چیز کی معلومات رکھتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں ایسے ہی کسی ارے گرے کی کیوں سنوں؟ میں دلائل پیش نہیں کروں گا، لیکن خبردار کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں دکھ پہنچائے گا اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ خاموش رہی اور کسی سوچ میں ڈوب گئی جبکہ وہ بول رہا تھا۔ وہ بہت مہارت سے تمہیں اپنے جال میں پھنسائے گا اور کام نکال کر چھوڑ دے گا۔ ابھی تم یقین نہیں کرو گی، لیکن وقت سب پر مہربان نہیں ہوتا۔ سو جاؤ امیرہ، تم تھکی ہوئی ہو۔ اس کی آخری بات پر وہ چونکی۔ اس نے بہت نرمی سے امیرہ کو آرام کرنے کا کہا۔ اسے کیسے معلوم کہ وہ تھکی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس نے فون ایک طرف رکھ دیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے جسم پر تھکاوٹ کے آثار ہنوز نمایاں تھے، مگر اب پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ انگلینڈ، لندن۔ وہ کرسی پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ اس کی توجہ سامنے لگی ایک کشادہ سکرین پر جمی تھی۔ سامنے بیٹھی نینا کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ کمرے میں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ نینا نے ایڈلائن سے پوچھا۔ اس کی توجہ کمپیوٹر میں مرکوز تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ میں بھی آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ کبھی کسی سے رشتہ ہوا؟ ہاں۔ اس نے سیب کو دانتوں سے کاٹ کر یوں چبایا جیسے گویا کسی کو چبا رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ نینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ گئی۔ کس سے؟ تھا ایک لڑکا، فواد مظہر۔ کیوں؟ وہ دھوکے باز تھا، اس کو مجھ سے سچی محبت نہیں تھی۔ سچی محبت آج کل کہاں ہے؟ محبت کرنے والے مرد ڈائناسور کے ساتھ گزر گئے تھے۔ میری خود کی مثال لے لو، دوسری شادی سے بھی طلاق ہو گئی، اب اکیلی رہتی ہوں۔ کیوں؟ پہلے لو میرج تھی، لیکن شوہر کو کینسر تھا، 2 سال کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ پھر چند ماہ بعد گھر والوں نے اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ پہل اس کا تاثر کچھ ایسا نہ تھا، مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کا اصلی روپ نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ بھی میرے تقریباً 2 سال گزرے۔ میرا پہلا شوہر جتنا پیار کرتا تھا، دوسرا اتنا ہی مارتا تھا۔ میری 2 سالہ بیٹی کی تربیت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ میری برداشت ختم ہوئی تو میں نے طلاق لے لی۔ میری بیٹی کی تربیت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اچھا کیا۔ تو بیٹی کہاں ہے؟ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ نینا نے کمپیوٹر کی اسکرین بجھا دی اور پھر اپنی کرسی کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ وہ بچی چھوٹی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ مجھے پیسے چاہیے تھے اور چھوٹی موٹی نوکری میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ایجنسی جوائن کر لی۔ یہاں تو صرف 2 ماہ کا کام ہے، اس کے بعد کا کچھ سوچا ہے؟ نہیں، ابھی میں صرف اپنے کام پر دھیان دے رہی ہوں۔ اس کام میں رسک ہے، تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہیں کیا۔ فاقوں پر مرنے سے رسک لینا بہتر تھا۔ ایڈلائن تھوڑا آگے ہو بیٹھی اور اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مدد نہیں چاہیے، شکر ہے خداوند کا کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں۔ میں نے چرچ میں جا کر دعا کی تھی کہ مجھے اس ایجنسی کے لیے چن لیا جائے اور میں کامیاب ہو گئی۔
تم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ایڈلین کے الفاظ حلق میں رہ گئے جب کوئی تیز دوڑتا ان کی طرف آیا۔ وہ امارا تھی۔ ایبک کو الینا کے گارڈز نے پکڑ لیا۔ کیا؟ وہ دونوں بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں، رائل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایڈلین اور نینا بے اختیار دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جہاں رائل اور جون ایبک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں رائل کمپیوٹر کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر ٹکی تھیں اور جون کرسی پر بیٹھا کمپیوٹر پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ کسی سے رابطہ ہوا؟ ایڈلین نے رائل کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ نہیں، ان کے گارڈز کا ڈیٹا میں نے ہیک کیا لیکن ان سب کے فون ایک جگہ رکھے ہیں۔ کیمرے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ وٹ دا ہیل؟ رائل نے مٹھی زور سے ٹیبل پر دے ماری۔ وہ پکڑا کیسے گیا؟ نینا نے پوچھا۔ جب ہم نے الینا کا ہار چرایا تھا تب اسے وہاں سے جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے نوٹ کر لیا۔ آج وہ صبح جب مارکیٹ میں تھا تو تقریب کے ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور باتیں کرنے لگا۔ یہ بات گارڈز تک پہنچی تو وہ تحقیق کے لیے اسے لے گئے۔ ابھی ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایبک چور ہے۔ ابھی صرف چھان بین چل رہی ہے، امارا نے بتایا۔ پھر ہم اسے واپس لا سکتے ہیں۔ وہ خود کو بے قصور ثابت کر دے گا، ایڈلین نے کہا۔ نہیں کر سکتا۔ ایڈلین کو اپنے عقب سے رائل کی آواز سنائی دی۔ اس کی جیب میں ایجنسی کا نقشہ ہے۔ او گاڈ! ایڈلین بے اختیار تھم گئی۔ مجھے تم لوگوں سے اس لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں دروازے پر ان کی ہیڈ اسلا کھڑی تھی۔ وہ سنجیدہ طبیعت کی 40 سالہ عورت تھی۔ ہمیں بھی نہیں تھا، نینا نے کہا، پھر جون کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی اور دوسرا کمپیوٹر چلایا۔ تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے اس سے ہمیں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایجنسی ایک خفیہ ایجنسی ہے۔ ہم ملک کی بہتری کے لیے چوری ہوئی چیزیں واپس لاتے ہیں۔ اس سے ایک غلطی کی وجہ سے باقی ممالک کی ہماری ایجنسی تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، رائل نے کہا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش اور شٹ اپ ایڈلین، تم صرف کوشش ہی کرتی ہو۔ وہاں وہ گارڈز کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تمہارا رویہ بہت غیر سنجیدہ ہے۔ تم صرف سنجیدگی ظاہر کرتی ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اصلاح کی آواز اونچی ہونے لگی جب رائل نے درمیان میں ٹوکا۔ وہ جتنا کر سکتی ہے وہ کرتی ہے۔ زبان ہمارے پاس بھی ہے اور اونچا ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن لحاظ کر رہے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر چیخیں، اور دوبارہ ایسا رویہ میں برداشت نہیں کروں گا، رائل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں بس ایک بات کر رہا ہوں، اور اگر میں طرفداری کر بھی رہا ہوں تو وہ میرے گروپ کی ممبر ہے۔ اصلاح نے غصے سے ایڈلین کو دیکھا جس کی نگاہیں رائل اور اصلاح کے درمیان سفر کر رہی تھیں۔ پھر زور سے دروازہ مار کر باہر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ رائل اس کے پیچھے باہر گیا۔ پاکستان، لاہور۔ آج عزیز صاحب کا گھر پھولوں سے سجا تھا۔ منگنی کی تقریب آ گئی تھی۔ رشتہ کرنے کے 2 دن بعد غزالہ نے آنٹی نے آ کر منگنی کی تاریخ مانگ لی اور شادی کی تاریخ کی ذمہ داری عزیز صاحب کو دے دی۔ عزیز صاحب نے امیرہ سے پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکی۔ پھر اشر سے پوچھنے کو کہا تو امیرہ نے منظوری دے دی۔ ایک دن میں ہی وہ شاپنگ کرائی اور اب لان میں اسٹیج سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہلکے گلابی کامدار شرارے میں بیٹھی تھی۔ اس کے قریب کھڑی ایک لڑکی اس کے رخسار کو میک اپ سے سجا رہی تھی اور اقرا اس کے بالوں کی سجاوٹ میں مصروف تھی۔ کیسی فیلنگ آ رہی ہے میرو؟ اقرا نے آئینے میں اسے دیکھا۔ پتہ نہیں یار، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اقرا نے اسٹریٹنر ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سچ بتاؤ میرو، تمہیں فواد پسند ہے؟ کیونکہ اگر مجھ سے پوچھو تو پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ ایسی بات نہیں ہے، پھپھو بہت اچھی ہیں اور فواد بھی اچھا ہے۔ یعنی تمہیں پسند ہے؟ امیرہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اقرا نے چھیڑنے والی مسکراہٹ سے آگے ہو کر پوچھا، اچھا کیا پسند ہے اس میں؟ وہ عزت بہت دیتا ہے اور وہ رکی، رخسار شرم سے لال ہوئے۔ اور ہینڈسم ہے؟ اقرا نے مزے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ بھی ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، تمہیں وہ واقعی پسند ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پھر اشر نے اسے تھوڑا سا دھکیل کر اندر جھانکا۔ اس کی نگاہ اقرا پر پڑی تو اس نے فوراً نگاہیں پھیر کر امیرہ کو دیکھا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ بابا جان بلا رہے ہیں۔ میں بس ہو گئی تیار، چلو۔ امیرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اقرا نے اس کا دوپٹہ درست کیا۔ اشر نے سر ہلایا اور نیچے چلا گیا۔ امیرہ نے اپنا فون اٹھا کر اقرا کو تصویروں کے لیے دیا جب اسی پر کسی کی کال آنے لگی۔ وہ غیر شناسا نمبر تھا اور اٹلی سے آ رہا تھا۔ امیرہ سمجھ گئی اور کال کاٹ دی۔ اقرا اپنے بال سیٹ کر رہی تھی جب اس کی پن کھل گئی اور وہ میک اپ والی لڑکی کے ساتھ اس میں مصروف ہو گئی۔ امیرہ کا فون پھر سے بجنے لگا اور اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ کون ہے؟ تمہارا خیر خواہ، شفاق لہجہ، پراسرار آواز تھی۔ ایک تو تم نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، چاہتے کیا ہو؟ تمہیں چاہتا ہوں۔ آج میری منگنی ہونے والی ہے، اب تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔
دوسری جانب ایک لمحے کا سناٹا ہوا، پھر مقابل کی شفاف آواز ابھری، میں نے کہا تھا کہ وہ فواد اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ اور میں نے نہیں کہا تھا کہ میں کیوں کسی ایرے گیرے کی بات مانوں۔ میں دوبارہ نہیں کھاؤں گا امیرہ، بہت مہربانی ہوگی تمہاری، امیرہ نے تنگ آ کر کہا۔ وہ تمہارے پیچھے نہیں ہے، نہ ہی اسے تم سے محبت ہے۔ اس کا اصلی روپ تمہارے سامنے آ جائے گا اور پھر وہی ہوگا جو غلط فیصلہ لینے کے بعد سب کو ہوتا ہے، پچھتاوا۔ تو لگی رہو امیرہ حیات، بعد میں نہ کہنا کہ تمہیں نہیں پتہ تھا۔ مقابل نے بغیر اسے بولنے کا موقع دیے کال کاٹ دی۔ وہ اپنی جگہ جامد کھڑی رہی۔ پیچھے کھڑی اقرا اب اپنے کپڑوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے امیرہ خاموش رہی، پھر غصے سے اس نے اسی نمبر پر دوبارہ کال کی اور فون کان سے لگایا۔ کال نہیں جا رہی تھی، اس نے نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس نے اقرا کے فون سے کی۔ تیسری رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، دوسری جانب سے پھر کوئی مرد بولا، مگر اس کی آواز وہ نہیں تھی۔ تم ہوتے کون ہو میرے ہونے والے منگیتر کے بارے میں اس طرح بات کرنے والے؟ تم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ دوبارہ مجھے کال کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں کیس کر دوں گی۔ وہ غصے سے بولتی گئی، پھر گہرا سانس لیا۔ دوسری جانب سے ایک لمحے کے بعد کوئی بولا، جی آپ کون بول رہی ہیں محترمہ؟ اس مرد کا لہجہ شائستہ تھا، اس میں بالکل بھی شفاقی نہ تھی۔ تم کون؟ میں عدنان عالم بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ عدنان؟ نہیں، تم نے مجھے ابھی کال کی تھی۔ معذرت خواہ محترمہ، لیکن میں آپ کی آواز پہلی بار سن رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم ابھی بھی مجھے تنگ کر رہے ہو۔ میں آپ کو تنگ کیوں کروں گا؟ شاید آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ آدمی نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ امیرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہمت تو دیکھو اس کی، اس نے رخائی سے کہہ کر فون واپس رکھ دیا۔ اقرا نے دروازہ کھولا، پھر اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ بغیر مزید جواب دیے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اسٹیج پر لایا گیا تو فواد پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے پرنس کوٹ میں وہ وجیح اور شریف لگ رہا تھا۔ بال سلیقے سے پیچھے کو جمے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی غزالہ آنٹی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لان بتیوں اور پھولوں سے سجا تھا۔ وہ درمیانے صوفے پر فواد کے مقابل جا بیٹھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اشر اور اقرا صوفے کے پیچھے کھڑے تھے۔ دائیں جانب عزیز صاحب اور بائیں جانب غزالہ آنٹی بیٹھی تھی۔ غزالہ آنٹی نے فواد کو انگوٹھی والی ڈبیا پکڑائی۔ امیرہ کا دل زوروں سے نہ جانے کیوں دھڑک رہا تھا۔ فواد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ امیرہ نے لرزتا ہاتھ بڑھا کر اسے دیا۔ اس نے انگوٹھی پہنا دی۔ ہر طرف تالیوں کی آوازیں گونجنے اٹھی۔ فواد نے امیرہ کا ہاتھ ہولے سے تھپکا اور دھیمی آواز میں پوچھا، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ بھرپور شرمائی۔ پورے ہجوم میں اقرا کی تالیوں کی آواز سب سے بلند تھی۔ وہ اشتیاق سے امیرہ کو دیکھ رہی تھی جب دفتن اسے ہچکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر چہرہ موڑا تو اشر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اقرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اشر نے کلائی سے آنکھیں صاف کی۔ کیا ہوا؟ اقرا نے پوچھا۔ امیرہ چلی جائے گی۔ یہ رخصتی نہیں ہے اشر، یہ صرف منگنی ہے، وہ ابھی نہیں جائے گی۔ اشر نے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور رونا جاری رکھا۔ اب کیا ہوا؟ اقرا تھوڑا قریب ہوئی لیکن پھر بھی فاصلے پر تھی۔ وہ ابھی نہیں جائے گی۔ اقرا کا دل کیا وہ کسی دیوار میں جا کر سر مار دے۔ امیرہ کا بھائی اس کے رخصت ہونے پر رو رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ امیرہ ابھی نہیں جا رہی تو وہ اس کے نہ جانے پر رونے لگا۔ توبہ ہے۔ عزیز صاحب کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر 3 منزلہ احرام ولا کی بتیاں روشن تھیں۔ ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے جب لان کا دروازہ کھول کر قاسم داخل ہوا۔ اس کا رخ اسٹڈی کی جانب تھا۔ ڈھیلی سیاہ ٹائی، سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ بازو میں تھا۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سیدھا اسٹڈی میں داخل ہوا، جوتے اتار کر لمبے ایل شیپ صوفے پر بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر چہرہ موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جو وہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لائٹر؟ قاسم نے پوچھا۔ اس آدمی نے لائٹر جلا کر اس کی طرف کیا۔ قاسم نے سگریٹ سلگائی اور کش لگایا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ آدمی نے پوچھا۔ ہاں۔ عزیز صاحب اتنی جلدی کیوں چلے گئے تھے؟ ان کی بیٹی کی منگنی ہے سر۔ ایک کام کرو حارث، عزیز صاحب کی بیٹی امیرہ حیات کے بارے میں مجھے سب کچھ جاننا ہے، بتاؤ۔ عزیز صاحب کی اکلوتی بیٹی امیرہ حیات اپنے بھائی کی جڑواں بہن ہے جس کی آج منگنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ قاسم نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا۔ فواد مظہر، اس کی سوتیلی پھپھو کا بیٹا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی فیملی میں کون کون ہے اور اس کی ماں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ وہ امیرہ کے قریب نہیں رہنا چاہیے۔ امیرہ میری ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کا پتہ صاف کر دینا اور اس طرح کہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ حارث نے سر ہلایا۔ جی سر، کام ہو جائے گا۔ قاسم نے سر ہلا دیا۔ 2 انگلیوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ حارث چلا گیا۔ قاسم آگے کو ایک اور کش لگا کر
دھواں ہوا میں اڑایا، پھر دھیما سا مسکرایا۔ تم میری ہوگی یا کسی کی بھی نہیں۔ وہ بڑبڑا کر زور سے ہنستا تھا۔ تقریب کے بعد اقرا اور امیرہ تھکاوٹ کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ مہمان جا چکے تھے۔ اشر وہیں موجود فون پر اپنی تصویریں دیکھنے میں مگن تھا۔ میں تو بیزار ہو گئی اس کامدار سوٹ سے، امیرہ نے بیزاری سے کہا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں تو صرف کاٹن کے کپڑے میں پرسکون ہوتی ہوں، یہ بھاری جوڑے نہیں پہنے جاتے مجھ سے۔ اس موسم میں کوئی فنکشن نہیں آنا چاہیے۔ بالکل، میں تو کہوں گی کہ اگلے 3 سال تک کوئی فنکشن نہ آئے۔ آمین، اقرا نے کہا۔ ایسے نہیں کہو، میری ابھی شادی ہونے والی ہے، اشر نے منہ بنا کر کہا۔ وہ دونوں ہلکا سا ہنس دیں۔ یار میرو، یہ تمہارا بھائی کیا ہے؟ آج میں نے اپنا آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے اسے چپ کروانے میں۔ بچوں کی طرح پریشان ہو رہا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ امیرہ نرمی سے مسکرائی اور اشر کو بازو سے قریب کھینچا۔ میرا بھائی مجھ سے پیار ہی بہت کرتا ہے۔ وہ اس بات پر رو رہا تھا کہ تم ابھی نہیں جا رہی، اقرا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ امیرہ نے اشر کا بازو زور سے چھوڑ کر اسے پیچھے کیا۔ مطلبی انسان؟ نہیں، آپ دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس لیے رو رہا تھا کیونکہ بابا جان نے کھانے میں رائتا نہیں رکھوایا تھا۔ اب میں بریانی رائتے کے بغیر نہیں کھاتا، اشر نے کہا۔ ان دونوں نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنس دیا۔ امیرہ کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں فواد کا میسیج جگمگا رہا تھا۔ آج آپ بہت حسین لگ رہی تھی۔ امیرہ کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ بھی اچھے لگ رہے تھے۔ امیرہ نے پیغام بھیج دیا۔ اقرا نے مسکراہٹ دبائی، پھر اپنا فون نکال کر دیکھنے لگی۔ اس نے انسٹاگرام کھولا اور وہاں قاسم احرام کی آئی ڈی کھولی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سٹیٹس وکیل اور بزنس مین دونوں کا تھا اور تصویروں میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اقرا مسکرائی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا جب اشر بولا۔ خوبصورت ہے نا؟ اشر نے پوچھا۔ اقرا نے چونک کر سر اٹھایا، پھر سکون کا سانس لیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ اسے اپنی تصویر دکھا رہا تھا، نہ کہ قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ اقرا نے سر ہلا دیا۔ اشر مسکرا کر اپنی اور تصویریں دکھانے لگا۔ انگلینڈ، لندن۔ وہ سب ایجنسی کے کمرے میں موجود تھے۔ اب ان کا اگلا مشن ایبک کو چھڑوانا تھا۔ رائل بورڈ کے پاس کھڑا سب کو ہدایات دے رہا تھا۔ نینا، ایڈلائن، امارا اور جون سامنے اپنے اپنے کرسیوں پر میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ہمیں یہ کام بہت دھیان سے کرنا ہوگا۔ یاد رہے، یہاں ہم ایبک کو واپس لائیں گے یا خود پھنس جائیں گے۔ میں وہاں جاؤں گا، نینا اور امارا سیکیورٹی پر نظر رکھیں گی۔ جون میرے ساتھ آئے گا لیکن باہر رہے گا، اور ایڈلائن ایجنسی میں رہ کر مجھے میرے آگے پیچھے ہونے والے لوگوں کی حرکات سے آگاہ رکھے گی۔ رائل نے ان کے گرد ایک چکر لگایا اور پھر واپس ان کے سامنے بورڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہاں بہت سے مشکوک لوگ ہوں گے۔ تم لوگ یہاں اور جون وہاں پر اب بھی انگلی ٹریگر پر رکھے گا۔ ہم اپنی ایجنسی کو رسک نہیں دے سکتے۔ اس نے ٹھہر کر سب کی طرف دیکھا۔ کوئی اعتراض؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ رائل نے نگاہیں موڑ کر ایڈلائن کی طرف دیکھا جو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ رائل ٹیبل پر آگے کو جھکا اور اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں جو اس طرح دیکھ رہی ہو؟ اس نے شوق سے انداز میں پوچھا۔ تم نے اصلاح کو کیا کہا؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہی جس کی وہ حقدار تھی۔ میں نے پوچھا کیا کہا؟ میں نے اسے کہا کہ وہ ہمارے معاملات سے دور رہے۔ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اسے موقع چاہیے تھا ہمارے گروہ میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرنے کا۔ وہ چیف کو بھی بتا سکتی ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے جو مرضی کر لے۔ رائل نے راہ پرواہی سے شانے اچکا دیے اور دوبارہ بورڈ کی طرف ہو گیا۔ ایڈلائن گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پاکستان، لاہور۔ اشر صوفے پر بیٹھا سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں الجھا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بیزاری تھی۔ وہ کب سے بیٹھا لیپ ٹاپ کا سسٹم ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا، مگر معاملہ اب بھی اس کی سمجھ سے باہر جا رہا تھا۔ کوئی مدد چاہیے؟ اشر نے آواز پر چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہاں ایک دراز قد، سیاہ بال اور دودھیا رنگت کا مرد کھڑا تھا۔ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کر لوں گا، اشر نے رسماً مسکرا کر کہا۔ تم وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم سے نہیں ہو رہا، مجھے دکھاؤ، ٹھیک کر سکتا ہوں میں۔ اشر نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنا لیپ ٹاپ دے دیا۔ لڑکا شکریہ ادا کرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اشر نے دیکھا کہ اس لڑکے کی انگلیاں بہت مہارت سے ورڈ پر چل رہی تھیں، اس طرح کہ اس کی انگلیوں کی حرکات دیکھ کر چکر آ جائیں، اور ٹھیک 3 منٹ بعد لڑکے نے اس کا لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے واپس کر دیا۔ اشر نے تعجب سے پہلے لیپ ٹاپ کو دیکھا، پھر اس شخص کو، پھر دوبارہ سے لیپ ٹاپ کو۔ اگر وہ کہیں اور سے ٹھیک کرواتا تو اس کو کافی پیسے لگ جاتے، مگر اس لڑکے نے مفت میں ہی اس کا کام کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ اشر نے پوچھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھ استعمال کیے ہیں۔ میں بھی تب سے وہی استعمال کر رہا تھا، مجھ سے تو نہیں ہوا۔
میں کمپیوٹرز میں اچھا ہوں. میں نے کئی جگہوں پر ہیکر کے طور پر جاب کی ہے. اشر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میرا نام شہاب الدین ہے. شہاب بلا سکتے ہو. میری فنانس ڈپارٹمنٹ مینیجر کی جاب ہے. شہاب، میں اشر ہوں. مل کر خوشی ہوئی. میں یہاں ابھی صرف ایک امپلائی ہوں. جلد ہی ترقی کر لو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا کام کرنے کے لیے شکریہ. اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنا دوست ہی سمجھو. جب بھی کوئی کام ہو مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتے ہو. مجھے خوشی ہوئی. اشر نے مسکرا کر کہا. انگلینڈ، لندن. مجھے یہ بتاؤ کہ دروازے کے قریب کتنے گارڈز ہیں؟ رائل ایک درخت کے قریب کھڑا تھا. اس کا لباس وہاں کے ملازموں سا تھا. وہ اپنے کان میں لگے آلے میں بول رہا تھا. دوسری طرف ایڈلائن نیم روشن کمرے میں بیٹھی تھی. اس کے سامنے 8 مختلف گھر کے حصوں کی فوٹیج کھلی تھی اور وہ سیب کھاتے ہوئے اسے ہدایت دے رہی تھی. 4. ایک وہاں چلتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا ہے. 2 دروازوں کے ارد گرد کھڑے ہیں اور ایک سب کے کارڈ سکین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ہال کے اندر لگے کیمراز کی تعداد اور ان کا رخ بتاؤ. وہ آگے بڑھ کر اور اندر داخل ہوتے ہوئے ملازمین میں شامل ہو گیا. اندر ایک آدمی ان کے کارڈز اسکین کر رہا تھا. جس کا کارڈ اسکین ہو جاتا وہ ایک دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو جاتا تھا. اس دروازے سے گزرتے ہوئے اگر سبز بتی چلے تو اس کا مطلب ہے کہ گزرنے والے کے پاس کوئی فون یا رابطے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اندر کسی بھی الیکٹرانک چیز کا داخلہ ممنوع ہے. اور جس کسی کے گزرنے پر سرخ بتی جل جاتی اسے وہیں روک لیا جاتا. وہاں سے گزرنے والے ملازمین کی تعداد 10 ہونی تھی، جو باہر کے ممالک سے ایک شاہی تقریب کے لیے بلائے گئے تھے. اب وہاں صرف 9 تھے، کیونکہ رائل نے ایک پہلے ہی قبضے میں لے کر اس کا کارڈ ہڑپ لیا تھا اور اب وہ ان میں شامل ہوا تو تعداد دوبارہ 10 ہو گئی. وہاں کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ سارے الگ الگ ممالک سے تھے تاکہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی بھی واردات میں تعاون نہ کر سکے. ایڈلائن نے بولنا شروع کیا. ہال میں سے ملازم گزر کر سامنے لگی لفٹ میں جمع ہو رہے ہیں. گارڈز ہر طرف کھڑے ہیں اور ملازم سے زیادہ ان کمروں کی رکھوالی کر رہے ہیں جن کے آگے وہ کھڑے ہیں. رائل ملازمین کے درمیان میں آ گیا. پھر اس نے اپنے سامنے والی لڑکی کو دھکا دیا جو برتن اٹھائے ہوئی تھی. لڑکی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور رائل اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا. اس طرح کے دونوں دروازوں سے گزر گئے اور سرخ بتی جل اٹھی. اسی دوران رائل نے نامحسوس انداز میں اپنے کان میں لگا آلہ نکال کر اندر کو پھینک دیا. وہ کیڑے سے بھی چھوٹی چیز تھی تو کسی نے غور نہ کیا. رائل سیدھا ہوا اور لڑکی سے معذرت کی. سرخ بتی کے باعث اسے واپس پیچھے بلا لیا گیا. اس نے ایک فون نکال کر گارڈ کو دیا، کارڈ اسکین کروایا اور پھر داخل ہوا تو سبز بتی جل اٹھی. تھوڑا آگے جا کر وہ اپنا تسمہ ٹھیک کرنے کی غرض سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بڑی مہارت سے وہ آلہ اٹھا لیا. اٹھتے ہوئے بالوں کو ترتیب دی اور بال کان سے پیچھے کرنے کے دوران آلے کو کان میں چھپا دیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا. ایڈلائن کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ غلطیوں کو مات دے رہا تھا. وہ لفٹ میں جا کر ملازمین کے درمیان کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں لگے لینس سے ایڈلائن اس کی بصارت کے ذریعے سب دیکھ سکتی تھی. بیسمنٹ میں دائیں جانب کے دوسرے کمرے میں ایبک کو کرسی میں بٹھایا ہے اور اس کے سامنے ایک گارڈ بیٹھا اس سے سوالات کر رہا ہے. کیمرہ بہت دور ہے، میں مشکل سے دیکھ پا رہی ہوں، سنائی کچھ نہیں دے رہا، ایڈلائن نے کہا. رائل نے فقط سر ہلایا. وہ ان لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہیں بول سکتا تھا. لفٹ میں موجود لوگ مختلف زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے. وہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن در حقیقت اسے 12 زبانوں پر عبور حاصل تھا. لفٹ کا دروازہ کھلا. وہ ملازمین کے ہمراہ باہر نکلا. اس کی نگاہیں ہر طرف سفر کر رہی تھیں جب وہ ایک سفید کوٹ والے آدمی پر جا ٹھہری. یہ ملازمین کا ہیڈ ہے. اس کے اب تک کے ریکارڈ سے یہ خڑوس، بد زبان، بد لحاظ، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے، بالکل تمہاری طرح. اس کے خود کے علاوہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا، ایڈلائن نے اطلاع دی. وہ ساتھ ہی سیب کھا رہی تھی. اس کی آخری بات پر رائل کے لبوں کا کنارہ تھوڑا اوپر کو ہوا. وہ مبہم سا مسکرایا. یہ لڑکی کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی. سب ملازمین ایک قطار میں جمع ہوئے اس طرح کہ سب اس سفید کوٹ والے آدمی کے سامنے کھڑے تھے. آدمی نے ان کے گرد ایک چکر کاٹ کر سب کا جائزہ لیا. پھر انگریزی میں گفتگو کا آغاز کیا. آپ لوگ کس کس ممالک سے ہیں؟ آدمی نے پوچھا. وہاں کھڑے 10 لوگوں میں رائل سمیت 4 مرد اور 6 عورتیں تھیں. ایک عورت اسپین، ایک سیریا، ایک بیورلی ہلز، ایک جاپان، ایک انڈیا اور ایک ترکی سے تھی. مردوں میں سے ایک مرد اٹلی، ایک پیرس، ایک کوریا سے تھا. ہیڈ نے رائل کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولا. میں چائنا سے ہوں. یہ کیا بونگی مار دی ہے؟ تمہاری نہ آنکھیں چھوٹی ہیں، نہ رخسار بڑے، نہ چہرہ چھوٹا اور بال سلکی ہیں، نہ تم خوبصورت ہو. تم کہاں سے چائنیز ہو؟
ایڈلائن نے اس کے کان میں بیزاری سے کہا۔ ایک اور بار کہو، میں اس ایئرپورٹ کو یہیں ڈسٹ بن میں پھینک کر چلا جاؤں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، تمہیں ہدایات پھر کون دے گا؟ اور جیسے میں تمہاری ہدایات کے سہارے آیا ہوں، ایسی ہی بات ہے، میرے بغیر تم یہاں کام نہیں کر سکتے۔ آج تمہیں اصلاح سے کس نے بچایا؟ تم نے مجھے نہیں بچایا، تم خود اس سے لڑ رہے تھے۔ اگر میں کچھ نہ بولتا تو تمہاری ان بٹن جیسی آنکھوں میں سمندر کی لہریں نظر آنے لگ جاتی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، تم سنجیدہ بنتی ہو، سنجیدہ ہو نہیں، تم بس بات کا رخ بدل رہے ہو۔ نہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہیڈ نے سر ہلایا تو سارے اشارے پر اپنے اپنے کاموں کی طرف ہو گئے۔ رائل بھی ان کے ساتھ ہی جانے لگا۔ پاکستان، لاہور۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا منہ تھوڑا سا کھلا اور بال لاپرواہی سے بکھرے تھے۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی مگر اس کے جسم میں ذرا سی بھی جنبش نہ آئی۔ پھر دروازہ کھول کر عزیز صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھے، بال سلیقے سے پیچھے کو جمع تھے۔ امیرہ کو دیکھ کر اور شفقت سے مسکرائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس کو گفٹ پیپر سے ڈھکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور دھیمے قدم رکھتے اس کے قریب آ گئے۔ ڈبہ بیڈ کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ ہولے سے امیرہ کے بال سہلانے لگے۔ میرا بچہ آج 24 سال کا ہو گیا ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ تم مریم کا مجھے دیا ہوا آخری اور بہترین تحفہ ہو بیٹا۔ انہوں نے جھک کر امیرہ کے سر پر بوسہ دیا، پھر اس کے کندھوں کو ہلکا سا تھپکا۔ امیرہ بیٹا، سیدھے ہو کر لیٹو، کتنی بار کہا ہے، اس طرح نہیں لیٹتے۔ وہ آواز پر ہلکا ہلی۔ سیدھے ہو، شاباش۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی، پھر عزیز صاحب کو دیکھا۔ عزیز صاحب مسکرائے۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا۔ امیرہ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ تھینک یو بابا جان، تمہارا گفٹ رکھ دیا ہے، اٹھ کر دیکھ لو، اور اتنی دیر نہیں سویا کرتے بیٹا، چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو۔ امیرہ نے آہستگی سے سر ہلایا مگر گفٹ کا سن کر وہ تر و تازہ ہو گئی تھی۔ عزیز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ امیرہ نے اٹھنے سے پہلے ڈبہ اٹھا کر کھولا تو اس میں کچھ کتابیں تھیں جو اس نے نہیں پڑھی تھی، وہ کچھ تاریخی کتابیں تھیں۔ وہ مسکرائی، اسے تاریخ کے متعلق پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی، اس کے گھنگریالے بال کھلے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، اور اس نے شفون کا سیاہ فراک زیب تن کیا رکھا تھا۔ وہ لان میں آئی تو اس کی نظر اشر پر پڑی۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ لان میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ امیرہ نے اپنا فون نکالا تو وہاں نوٹیفیکیشن کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ ایک رائٹر تھی، اس کے کئی مداح تھے جنہوں نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ وہ اشر کے پاس جا کر بیٹھی اور ان باکس کھول کر اسے سنانے کے لیے میسیجز اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ ہماری پیاری رائٹر صاحبہ کو سالگرہ مبارک ہو، اس نے شوخیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بولنا جاری رکھا۔ اشر سن رہا تھا۔ ہمارے تک اتنے خوبصورت الفاظ پہنچانے والے کو سالگرہ مبارک ہو، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے۔ امیرہ نے بولتے ہوئے آنکھ کے کنارے سے اشر کو دیکھا جو اب سیدھا ہو بیٹھا تھا مگر نگاہیں لیپ ٹاپ پر ہی تھیں۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر امیرہ آپی، میری دل سے خواہش ہے کہ اللہ آپ کو ترقی دے، وہ بول رہی تھی جب اشر نے اسے ٹوکا۔ مجھے پتہ ہے کہ آج ہماری سالگرہ ہے میرا۔ امیرہ مسکرائی، پھر فون ایک طرف رکھ کر اسے دیکھا۔ چلو پھر دو میرا گفٹ، جس دن تم منہ بند کر کے سو گی اس دن مل جائے گا۔ شہری، میرا، مذاق نہ کرو۔ مذاق نہیں کر رہا، مجھے گفٹ چاہیے۔ سالگرہ تو میری بھی ہے، میرا بھی گفٹ بنتا ہے، پہلے تم مجھے دو پھر میں بھی دوں گی۔ نہیں، لین دین ہوگا، تم مجھے دو میں تمہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ اس نے ایک ڈبیا نکال کر ٹیبل پر رکھی، اشر نے بھی ایک ڈبیا نکال کر رکھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اشر مسکرایا، امیرہ مسکرائی۔ اگر اسے شیطانی مسکراہٹیں کہوں تو کچھ غلط نہیں۔ پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے اپنے اپنے تحائف پکڑ لیے جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیے۔ اشر نے پہلے کھولا، اس میں ایک شاندار سرمئی رنگ کی گھڑی تھی۔ اشر بے اختیار خوش ہوا اور گھڑی پہن لی۔ شکریہ بہنا، اس نے کہا۔ امیرہ مسکرائی، پھر وہ اپنے ڈبیا کھولنے لگی۔ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جو ہی امیرہ نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک کینڈی پڑی ہوئی تھی۔ امیرہ کا منہ کھل گیا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ کینڈی ہے؟ یہ ہے میرا گفٹ؟ ہاں، تمہارے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بہت پسند آیا ہے۔ شہری کے بچے، یہ کیا ہے؟ کیا اتنا اچھا تحفہ ہے؟ یہ چیپ تحفہ بالکل تمہاری طرح ہے۔ خبردار۔ وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے سامنے کسی نے تاج محل کی تذلیل کر دی ہو۔ جانتی بھی ہو یہ کتنے کی ہے؟ 5 روپے کی ہے۔
پہلے یہ 2 روپے کی ہوا کرتی تھی، چونکہ پاکستان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اشر حیات اب خود اپنے پیسے لگاتا ہے تو چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یہ مہنگی ہے؟ بالکل 100%۔ شہری، وہ تنگ آ کر چلائی۔ میرا، وہ بھی چلایا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا اصلی تحفہ چاہیے۔ یہ کینڈی نکلی تو نہیں ہے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا چلو ایک اور تحفہ دے دیتا ہوں، اس طرف جاؤ اور کیاری میں لگے گلاب کے پودے کے پیچھے تمہارے لیے ایک اور تحفہ ہے، جاؤ شاباش۔ اشر نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا نے یقین کر لیا اور اس کے اشارے کرنے پر دائیں جانب بڑھ گئی۔ اس نے وہاں جا کر گلاب کا پودا کھسکایا تو وہاں ایک بھورے رنگ کی چھپکلی تھی۔ اس کی بے اختیار چیخ نکلی، پھر پیچھے مڑی تو اشر وہاں نہیں تھا۔ وہ غصے سے اندر چلی گئی۔ شام کو وہ بیٹھی ٹی وی پر میریکلس دیکھ رہی تھی جب ملازمہ نے اس کو پھول پکڑ آئے۔ وہ سرخ گلاب کو دیکھ کر خوش ہوئی، پھر جوں ہی اس کی نظر سیاہ گلاب پر پڑی وہ بے اختیار چہک اٹھی۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسے سیاہ گلاب سے عشق تھا۔ اس نے سرخ گلاب کے اندر رکھا نوٹ دیکھا تو وہاں فواد کا نام درج تھا اور وہاں ایک سطر لکھی تھی، ان گلابوں کی سرخی آپ کے رخسار سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ وہ بے اختیار شرمائی، گلاب ایک طرف رکھ کر فواد کو فون ملایا، فون کان سے لگایا اور انگلیاں سیاہ گلاب پر جمی تھی۔ جو ہی اس نے کال اٹھائی وہ بول پڑی، تھینک یو سو مچ فواد، آپ بہت اچھے ہیں۔ دوسری جانب اس کی بے اختیاری دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ میں نے اب کیا کر دیا؟ آپ نے جو گلاب بھیجے ہیں مجھے بہت پسند آئے۔ مجھے لگا ہی تھا کہ آپ کو پسند آئیں گے، خوبصورت لڑکیاں اکثر گلاب کی خوبصورتی دیکھ کر کھل اٹھتی ہیں۔ وہ شرمائی تھی۔ آپ کا شکریہ، مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ مجھے تحفہ دیں گے۔ یہ گلاب، مجھے سیاہ گلاب بہت پسند ہیں۔ سیاہ گلاب؟ ہاں، جو آپ نے بھیجے ہیں۔ نہیں، میں نے صرف سرخ بھیجے ہیں۔ امیرہ تھم گئی۔ سیاہ گلاب پر ٹھہرا اس کا ہاتھ جامد ہوا۔ کیا؟ ہاں، میں نے صرف سرخ بھیجے ہیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی ذہن کی گھنٹی بجی اور چھٹی حس بول پڑی، تمہارا خیر خواہ۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔